یہ بات تو کئی صدی پرانی ہے لیکن اس کا ذکر آج بھی سنتا ہوں۔ سالوں پہلے ایک بزرگ کی بتائی ہوئی بات آج بھی یاد ہے۔ بات اگر سیکھنے کی ہو تو یاد رہ ہی جاتی ہے۔ ذکر ایک بادشاہ کا ہے جو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا شوقین بھی تھا۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو مجھے اپنے کھیت کی تازی اور عمدہ سبزی کھلائے گا وہ مالا مال۔ یہ سنتے ہی کاشتکاروں نے دن رات ایک کر دی۔ طویل عرصے کی محنت کے بعد اب فصل تیار ہو چکی ہے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ وزیر کو تیار سبزی لانے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے ذائقہ نہ ہوا تو کال کوٹری میں ڈال دوں گا۔ وزیر گھبرائے ہوئے انداز میں کہتا ہے حکم کی تعمیل ہوگی بادشاہ سلامت۔ کچھ دیر بعد وزیر مختلف سبزیوں کے ٹوکروں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ تازہ سبزیاں دیکھ کر بادشاہ مسکراتا ہے۔ دربار میں رکھی سبزیوں میں سے ککڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمیں اس کا ذائقہ چکھ کر بتاؤ۔ وزیر ککڑی چباتا ہے اور آنکھ بند کر کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ وزیر پھر کھاتا ہے اور وہی جملہ سبحان اللہ۔ دربار میں موجود تمام وزیروں کو یقین ہو چکا تھا کہ اس وزیر کو انعام سے نوازا جائے گا۔ سبزی حاضر کی جائے۔ بادشاہ بلند آواز میں وزیر کو پکارتا ہے۔ وزیر آگے بڑھتا ہے۔ اب بادشاہ وزیر کے ہاتھ سے ککڑی لے کر کھاتا ہے۔ اس قدر کڑوی، سارا منہ خراب ہو گیا۔ گستاخ، گرفتار کر لو اس بدبخت کو جو جھوٹ بولتا ہے مجھ سے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ وزیروں کے منہ کھلے کے کھلے۔ ڈال دو اس کو کال کوٹری میں اور صبح شام کوڑے مارو۔ وزیر کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ بادشاہ پیچھے سے آواز دیتا ہے اے گستاخ، تو نے کیوں کیا ایسا؟ وزیر جھکی نظروں کے ساتھ سر اٹھاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، میں چھوٹا سا تھا اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اس رب نے مجھے بچے سے جوان کیا پر رزق نہ روکا۔ آج اگر ایک کڑوی اور بے ذائقہ ککڑی میرے منہ میں آ گئی تو کیا میں اپنا منہ بنا لیتا؟ بادشاہ نظریں نیچے کرتے ہوئے چھوڑ دو اس کو۔ بے شک اللہ تعالی ہمیں بے انتہا رزق عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو صرف ایک ککڑی کی تھی۔ آج کل تو شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانا کھلتا ہے اور کھانا ملتے ہی نمک کم ہے، مرچ کم ہے، آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔